الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین کرام، محترم بھائیوں اور بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ پاک سے دعا ہے اللہ پاک آپ تمام بھائیوں کی اور تمام بہنوں کی پریشانیاں دور فرمائے اور اللہ پاک آپ کو کامل صحت و تندرستی عطا فرمائے۔ ناظرین، قبض تمام بیماریوں کی جڑ ہے۔ ویسے تو ایک نارمل سی بیماری ہے، لیکن اگر یہ مستقل رہنے لگے تو سنگین صورتحال بن جاتی ہے، اور قبض کی وجہ سے بے شمار امراض پیدا ہونے لگتے ہیں۔ جیسے قبض سے بواسیر کا مرض ہو جاتا ہے، قبض سے گیس ہو جاتی ہے، قبض سے تیزابیت ہو جاتی ہے، گیس سے چکر آنا، منہ میں بدبو رہنا، پیٹ کا درد رہنا اور موٹاپا ہونا جیسی خطرناک وہ بیماریاں پیدا ہو جاتی ہیں۔ نہ صرف یہ بلکہ قبض رہنے کی وجہ سے جلد کے مسام بند ہو جاتے ہیں، اور اس وجہ سے بہت سارے جلدی امراض بھی پیدا ہونے لگتے ہیں۔ پھر جوڑوں کا درد بھی ہونے لگتا ہے، آنکھوں کے نیچے سیاہ حلقے بن جاتے ہیں، طبیعت میں مزاج میں چڑچڑاپن بہت زیادہ آ جاتا ہے، ڈپریشن ہو جاتا ہے، اور اس وجہ سے پھر معدے اور آنتوں کے مسائل بھی پیدا ہو جاتے ہیں۔ تو یہ تھی قبض کی وجہ سے ہونے والے امراض۔ اب ہم بات کرتے ہیں کہ قبض کی وجوہات کیا ہیں۔ دیکھیں، وجوہات میں سر فہرست فائبر والی غذاؤں کا استعمال نہ کرنا ہے، مثلا سبزیوں کا استعمال نہ کرنا اور فروٹس کا کم استعمال کرنا۔ پھر دوسرے نمبر پر پانی کا کم استعمال کرنا، یا پانی وہ ٹھنڈا استعمال کرنا۔ چوتھے نمبر پر زیادہ دیر تک بیٹھے رہنا، یعنی آپ کا کوئی کام ایسا ہے جس پہ آپ زیادہ دیر تک بیٹھے رہتے ہیں، آفس کا کام ہے یا دکان کا کام ہے، وہاں دیر تک آپ بیٹھے رہنے سے بھی یہ قبض کا مسئلہ ہو جاتا ہے۔ پھر آج کل کی جو غذائیں ہیں جس میں زیادہ تر فاسٹ فوڈ ہیں اور فرائی چیزیں ہیں، ان کی وجہ سے بھی قبض ہو جاتی ہے۔ پھر کھانا لیٹ سے کھانا یا ٹائم ٹیبل کھانے کا نہ ہونا، کبھی کس ٹائم پر کھا لیا، کبھی کس ٹائم پر کھا لیا۔ پھر کچھ ایسی ادویات ہوتی ہیں جس کی وجہ سے بھی قبض ہو جاتی ہے، مثلا کچھ شوگر کی دوائیاں ہیں، کچھ بلڈ پریشر کی دوائیاں ہیں، کچھ پین کلر ہیں، تو ان کی وجہ سے قبض ہو جاتی ہے۔ بعض اوقات وہ قبض کے لیے جو مستقل طور پر آپ دوائی لے رہے ہیں، اس کی وجہ سے بھی قبض وہ شدید صورتحال اختیار کر لیتی ہے۔ پھر نیند کی کمی سے بھی قبض ہو جاتی ہے۔ تو قبض زیادہ تر وہ اعصابی عضلاتی اور عضلاتی اعصابی میں ہوتی ہے، لیکن اعصابی عضلاتی والی جو قبض ہوتی ہے وہ بہت ہی آسان ہوتی ہے۔ تھوڑا کچھ بھی فائبر والی غذا آپ نے کھا لی تو آپ کا پیٹ صاف ہو جاتا ہے، لیکن عضلاتی اعصابی یا عضلاتی مزاج والی جو قبض ہوتی ہے وہ مستقل رہتی ہے اور لمبے وقت تک وہ قبض جاری رہتی ہے۔ بعض لوگوں کو 50 سال تک قبض رہتی ہے۔ تو آج میں آپ کو ایک آسان سا نسخہ دیتا ہوں۔ 50 سال کی قبض ہو، ایک خوراک کھانے سے انشاءاللہ وہ آپ کی قبض وہ دور ہو جائے گی، یعنی پہلی خوراک سے آپ کا پیٹ صاف ہو جائے گا اور اس میں کوئی نقصان بھی نہیں ہے۔ اس میں آپ نے 2 چیزیں لینی ہیں۔ ایک ہے ہرڑ جلاپا، یہ دراصل ایک جڑی بوٹی ہے، اس کی تصویر آپ کو نظر آ رہی ہوگی۔ یہ ہے تو جلاپا، لیکن یہ چونکہ ہرڑ کی شکل سے ملتی جلتی ہے، اس لیے اس کو ہرڑ جلاپا کہا جاتا ہے۔
تو ہرڑ جلاپا آپ نے لینا ہے اور اس کے ساتھ آپ نے ناریل لینا ہے. تو دونوں ہم وزن ہونے چاہیے. دونوں کو آپ اچھی طرح سے پیس لیں اور آدھی چمچ آپ نیم گرم دودھ کے ساتھ لے لیں یا پانی کے ساتھ لے لیں، صبح شام لے لیں. تو انشاءاللہ اس سے آپ کا پیٹ صاف ہو جائے گا. قبض جو ہے وہ کتنی بھی پرانی ہو وہ قبض اس سے دور ہو جائے گی. تو یہ شوگر والے مریض بھی لے سکتے ہیں اور عضلاتی اعصابی مزاج والے، اعصابی عضلاتی مزاج والے بھی اس کو لے سکتے ہیں. اس میں آئی بی ایس والے جو مریض ہیں وہ اس کو استعمال نہ کریں، سنگرہنی والے مریض اس کو استعمال نہ کریں، اور جن کو آنتوں میں کوئی بھی مسئلہ ہے تو وہ بھی اس کو استعمال نہ کریں. حاملہ خواتین بھی جو ہے وہ اس کو استعمال نہ کریں، ان کے لیے بہت زیادہ یہ مضر ہے. تو باقی سارے لوگ اس کو استعمال کریں. اگر چھوٹا بچہ ہے تو اس کی مقدار آپ کم کر دیں، بڑا ہے تو اتنی مقدار میں آپ دے دیں. تو انشاءاللہ یہ قبض کے لیے بہترین نسخہ ہے. کتنی بھی پرانی قبض ہو اس سے دور ہو جاتی ہے. ورنہ لوگ جو ہے وہ دوائیاں کھاتے رہتے ہیں، تھوڑا بہت اس سے وقتی آرام آتا ہے لیکن مستقل اس سے جان نہیں چھوٹتی. اس سے انشاءاللہ مستقل ان کی جان چھوٹ جائے گی. تو امید کرتا ہوں کہ آج کی اس ویڈیو سے آپ مستفید ہوئے ہوں گے. اگر ویڈیو آپ کو پسند آئی ہے تو اس کو لائک کریں، آگے اپنے دوستوں کے ساتھ، رشتہ داروں کے ساتھ اس کو شیئر کریں تاکہ آپ کے لیے بھی صدقہ جاریہ بن جائے، میرے لیے بھی صدقہ جاریہ بن جائے. رہی بات اس کے مزاج کی، تو اس کا مزاج جو ہے وہ گرم تر ہے. خالی ہرڑ جلابہ کی ہم بات کریں تو اس کا مزاج گرم خشک ہے، اور ناریل کے ساتھ اس کا مزاج جو ہے وہ گرم تر بن جاتا ہے. اگر آپ میرے اس چینل پہ نئے آئے ہیں یا ابھی تک آپ نے میرے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر دیں، بیل آئیکن گھنٹی کے نشان کو پریس کر دیں تاکہ میری ہر آنے والی انفارمیٹیو لیٹسٹ ویڈیو آپ تک پہنچتی رہے اور آپ میری ویڈیوز سے مستفید ہوتے رہیں. اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا. ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں. تب تک کے لیے اجازت. اللہ حافظ.